گھر میں خرگوش لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں مورنی لے آنے سے گھر میں لڑائی جھگڑے تھمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کالی رنگ والی بکری لے آنے سے گھر میں مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ گھر میں کالے سیاہ رنگ کا تیتر ہو تو گھر کو کسی بھی بندے کی نظر نہیں لگتی ہے۔ گھر میں سبز رنگ کا طوطا ہو تو گھر میں اکثر و بیشتر چوریاں ہوتی رہتی ہیں۔ جس گھر میں کتے پالے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت اور برکت نہیں آتی ہے۔ جس گھر میں 3 گائے ہوتی ہیں اس گھر میں 40 سال تک فاقہ کشی نہیں آتی ہے۔ جس گھر میں گھوڑے پالے جاتے ہیں اس گھر کے لوگ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ جو لوگ مرغی اور مرغوں کا شوق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ انڈے دینے والی مرغی ہوتی ہے اس گھر میں بچھو نہیں آتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ لوگ ہنستے اور کہکے لگاتے ہیں وہاں برکت داخل نہیں ہوتی ہے۔ اس گھر میں لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ جس گھر میں بلیاں شوق سے پالی جاتی ہیں، بہادر نیڈر گھر نانے کی پہچان ہے کہ اس گھر میں رات کو صفائی کا رواج نہیں ہوگا۔ جس گھر میں سبزی اگائی جاتی ہے اس گھر کا رزق کبھی تنگ اور فاقہ کشی نہیں آتی ہے۔ جس گھر میں لوگ موٹے زیادہ ہوتے ہیں اس گھر کے لوگ دل کے کھلے ہوتے ہیں۔ دبلے لوگ اکثر دل کے تنگ مزاج اور کھڑوس قسم کے اور لالچی ہوتے ہیں۔ موٹے لوگ اکثر و بیشتر دل کے نرم مزاج اور دل کے صاف ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہوتے ایسے لوگ زندگی میں اکثر رئیس بنتے ہیں۔ جن کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور پریشانی چھائی رہتی ہے وہ دل کے نرم ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں ان کے رزق میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ مہمان نواز نہیں ہوتے ان کے گھرانے اکثر تنگ رزق رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں اللہ ان کو اور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ تنگ دل اور کنجوس ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی دولت کا استعمال نہیں آتا ہے۔ جو لوگ رب سے نہیں مانگتے ہیں ایسے لوگ دوسرے لوگوں سے پھر مانگتے پھرتے ہیں۔ رزق بڑھانا ہے تو گھر میں حاملہ گھوڑی لے کر پالو، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ شیطان کی اندرونی آواز نہ دین کی راہ پر چلنے دیتی ہے اور نہ روحانی غذا کھانے دیتی ہے۔ شیطانی آواز کے جب ایسے اثرات ہیں تو خدائی آواز کے اثرات کیسے ہوں گے؟ پس تیرے لیے ہر لمحہ موت اور واپسی ہے، ہر دم دنیا نئی ہو جاتی ہے اور ہر دم اس کے نئے ہونے سے بے خبر ہیں۔ نہر کے پانی کی طرح ہماری عمر ہر وقت نئی نئی آتی ہے جو جسم میں لگاتار آتی رہتی ہے۔ یہ تیزی کی وجہ سے لگاتار شکل میں ہے، ایجاد کی تیزی کی وجہ سے اس کا یہ طول ہے۔ ایجاد کی تیزی اللہ کی جانب سے ہے۔ گندے ماحول میں کسی بھلے کا پیدا ہونا ایک تعجب خیز بات ہے، لیکن گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسان راسخ العقیدہ ہوتا ہے۔ فراق کی گرمی سے تو زرد پتا تو بن گیا لیکن پختہ پھل نہ بنا۔ تمہاری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی لیکن گوشت کچا رہ گیا۔ شیر جنگل میں رہتا ہے معلوم ہے لیکن ڈر نہیں آتا کہ نظر سے اوجھل ہے۔ اگر شیر کے دھاڑنے کی آواز سن جائے بے حد محتاط ہو جاتے ہیں، قدم قدم پہ خوف طاری رہتا ہے۔ اگر شیر کو سامنے آتا دیکھ لو تو کیا حال ہوگا؟ قدرتی ہوا قدرت کا بے بہا انعام، مصنوعی ہوا قدرتی ہوا کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ مصنوعی ہوا بے کیف ہوتی ہے، قدرتی ہوا کے ایک ہی جھونکے سے روح مسرور اور طبیعت چہک اٹھتی ہے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ضم کیا ہو۔ اگر تو کہے کہ میں نے تو کسی تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے۔ تو نے کیوں نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اگر ماں مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چمٹتا ہے، کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا ہے۔ خزاں کا کبھی بھی شکوہ مت کرو، غم اور دکھ کے ساتھ ایسے چلو جیسے کوئی اچھا دوست چلتا ہے، اس کو غور سے سنو کہ کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی خنکی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ کافروں کی سزا آگ اسی وجہ سے ہے کہ پتھر کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے۔ اس پتھر جیسے دل کو کتنی نصیحت کی گئی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ خراب زخم کو خراب دوا ہی ٹھیک کرتی ہے، برے کا جوڑا برا اور اچھے کا اچھا۔ انسان اس دنیا کے نفع اور نقصان کو ذرہ ذرہ دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناچتا پھرتا ہے۔ ایسا مناسب نہیں انسان اپنی ہستی کو مٹائے، لالچ اور شہوت سے آزاد ہو، تب خوشی منانے کا اہل ہے۔ اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے اور ہر مکر میں 100 فرعون ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ، فرعونیت سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر، احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر۔ اے بھائی، اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت موجود ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، بس یہی ہمارا شکر ہے۔ انسان کی زبان سے انسان کے دل کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا بولو گے ویسا ہی لوگ تمہیں سمجھیں گے، برا بولو گے لوگ تمہیں برا کہیں گے، اچھا بولے تو لوگ تمہیں اچھا تصور کریں گے۔ دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ریاکار کی تسبیح کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر نہیں۔ باغبان اپنے سب درختوں کو خوب پہچانتا ہے اور ان سے ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ایک درخت ایسی قیمتی ہوتا ہے کہ جو بہت سوں سے بڑا ہوا ہو، بظاہر سب درخت یکساں ہیں۔ اسی طرح پیر بھی سمجھتا ہے کہ کون سا مرید آخر میں کون سے مرتبے ہوگا۔ جب انسان تلاش حق میں نکلتا ہے تو مختلف لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض صحیح لوگ کہتے ہیں، بعض غلط۔ اگر انسان میں فطرت سلیمہ موجود ہو اور اس میں عہد الاسد کی بو ہو تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے گا۔ بعض لوگوں میں حقیقت طلب نہیں ہوتی، وہ دیکھا دیکھی پیر خدا کی مخلوق سے ریاکاری سے ملنا خدا سے دور کر دیتا ہے۔ دل کی زندگی اس زندہ خدا کو یاد کرنے میں ہوتی ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور بہترین زندگی تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ بے شک تم بنسبت سائل کے زیادہ قابل رشک ہو، کیونکہ تم نے اسے اپنا مال دیا اور اس نے تم سے لیا، کہ دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ زندگی پھولوں کی طرح خوشنما ہے، جس طرح رنگ برنگ کے پھول اپنی شان ظاہر کرنے میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح زندگی بھی پانے پر لطف اور رنگین نظاروں میں اپنی مثال آپ ہے۔ جو بندہ بےہودگی کی حد تک تکبر کرتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو ذلت کے اندھے کنویں میں گراتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی بدتمیز ہی رہتا ہے۔ بدنوں کی حسین ظلمت سے روزی حاصل کرتی ہے، لیکن روح کی حسین براہ راست سورج یعنی ذات الہی سے غذا حاصل کرتی ہے۔ اس دنیا میں بدنی حصوں کی اہمیت ہے، لیکن آخرت کے بازار میں روح کی حصوں کی قیمت پڑے گی۔ اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سرما بنا لے اور سر کے بل گرنے سے بچ جا۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کے گل بوٹے اگیں گے۔
پسند کی عورت چاہتے ہو تو بلی کا جھوٹا پانی خود بھی ایک گھونٹ پی کر جھوٹا کر لو اور پھر وہ پانی چلتی ہوئی عورت کے پیچھے ڈال دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے تو اگر کوئی حسین کسی بدصورت کا طالب ہوتا ہے تو محض مذاق کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ کے ذریعے فنا ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہے، اور وہی اس کے نغمے کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ دوسروں کو بات کرنے سے کبھی مت روکو، بلکہ ان کی بات سنو۔ زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ تم دوسروں کی سنو۔ دوسروں کی بات سننے سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا بجائے کہ تم خود بولتے رہو۔ انسان کے حسد کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھتا اور پھر ان کی بڑائی پر حسد کرتا ہے۔ ضد کو خوب واضح کرتی ہے، سرکہ کے مقابلے میں شہد واضح ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو تو اہل اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی نصیحت سنا کرو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا چھپا ہوا راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا تک نہ ہوگا۔ انسان کے لیے سانپ اور شیر اتنے خطرناک اور مہلک نہیں جتنے اس کے اپنے اور دوست مہلک ہیں۔